بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اللہ کی ذات عالی نے انسان کو جس سانچے میں ڈالا ہے اور جس نوعیت کا، جس قسم کا اور جن عناصر اربع سے مرکب کیا ہے، ان میں الفت، چاہت، پیار و محبت اور آپس میں گھل جانا ہے۔ وہ عناصر اربع کیا ہیں؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہاں، ایک بات الگ ہے ان میں کہ بعض اوقات کسی انسان میں پانی کا غلبہ زیادہ ہے، مٹی کا کم ہے، بعض میں مٹی کا غلبہ زیادہ ہے، پانی کا کم ہے، کسی میں آگ کا غلبہ زیادہ ہے، باقی عناصر کا کم ہے۔ تو اللہ نے جتنے بھی انسانوں کو ان عناصر اربع سے مرکب کر کے بنایا ہے، ان میں الفت ہی رکھی ہے، محبت ہی رکھی ہے، چاہت ہی رکھی ہے، ایک دوسرے کے لیے احساس ہی رکھا ہے۔ تو لفظ محبت اللہ کی ذات عالی نے قرآن پاک میں بہت جگہ استعمال فرمایا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ جب بھی ہم محبت کا لفظ استعمال کریں تو وہ ناجائز جگہ پر ہی بولا جائے، ناجائز جگہ پر ہی سمجھا جائے، اس سے ناجائز محبت ہی مراد لیا جائے، ایسے نہیں ہوتا، بلکہ جائز محبت، میاں بیوی کی محبت جائز، ماں باپ کی محبت جائز، بیٹے اور باپ کی محبت جائز، یہ ساری جائز محبتیں ہیں۔ بعض اوقات انسان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو کسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے، دل میں وہ سما جاتی ہے، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں۔ میں یہاں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ اس لڑکی سے نکاح کرو جو آپ کو خوبصورت لگے، اچھی لگے اور باعتبار خاندان کے اچھی ہو، باعتبار حسب نسب کے اچھی ہو۔ اور پھر یہاں پر میرے نبی نے فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ اس لڑکی سے شادی کرو جو مجلس میں بیٹھی ہوئی آپ کو نمایاں نظر آئے، مجلس کا چہرہ مورا ہو، مجلس کا وہ صحرا ہو، یعنی خوبصورت لڑکی ہو ہر اعتبار سے، اور بچے بھی زیادہ پیدا کرنے والی ہو، یہ بھی فرمایا ہے۔ تو اب اگر کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے اور کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، اب وہ جائز راستے اختیار کریں، اس کے ذریعے سے وہ نکاح کریں، اب اسی رشتے کو وہ سلسلہ ازدواج میں لے کے آئیں، تو یہ جو عورت جس کو آپ نکاح میں لے کے آئے ہو، سلسلہ ازدواج میں منسلک کیا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن یہ جو دنیا کی بیوی ہوگی، یہ جنت کی حوروں کی سردار ہوگی۔ اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ وہ عورت سب سے پہلے جنت میں جائے گی جو اپنے شوہر کی تابعدار فرما بردار بیوی بن کر زندگی گزارے گی۔ فرما بردار بن کر زندگی گزارو، نافرمان بن کر زندگی مت گزارو۔ اگر نافرمان بن کر زندگی گزارو گی تو سب سے پہلے جہنم کا دروازہ نافرمانوں کے لیے کھلے گا، اور اگر فرما بردار بن کر زندگی گزارو گی سب سے پہلے جنت کا دروازہ فرما برداروں کے لیے کھلے گا، اطاعت گزاروں کے لیے کھلے گا، تابع داروں کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ اب یہ جو شوہر ہے جو بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، ان کے نان نفقہ میں دل چراتے ہیں، جان چراتے ہیں اور ان کے اوپر خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے بھی بڑی سخت وعید ہے۔ اگر اس عورت نے، یہ جو آپ کی بیوی بنی ہوئی ہے، کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں آپ کی شکایت کر دی تو آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کے بارے میں، شوہر کے بارے میں اس کی بیوی سے پوچھا جائے گا کہ یہ آپ کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا کرتا تھا، اچھا تھا یا برا تھا؟ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، جاننے کے باوجود بھی ہم سے اقرار کروانا چاہتا ہے، یہ کیسا آپ سے سلوک کیا کرتا تھا؟
یا اللہ یہ بہت اچھا تھا، اچھا بھی لے جاؤ اس کو جنت میں، یا اللہ یہ بہت برا تھا، اس کو کٹارے میں کھڑا کر دو۔ اب سوال و جواب حساب کتاب شروع ہوگا۔ اس لیے اگر آپ شوہر ہیں تو اپنی بیوی کا ادب و احترام، اور اگر آپ بیوی ہیں تو اپنے شوہر کی عزت و آبرو کا خیال رکھیں۔ اب میں نے عرض کیا کہ آج ہم آپ کو محبت کا وظیفہ عرض کر رہے ہیں۔ اب یہ جو میاں بیوی کی محبت ہے، یا آپ کسی کو پسند کرتے ہیں ان کی محبت ہے، بعض اوقات اس محبت میں نفرتیں آ جاتی ہیں، کوئی فریق ثالث بیچ میں آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، چاہے گھر میں ہوں، چاہے آپ کا محبوب ہو اس کے ساتھ، یہ مسئلے مسائل بن جاتے ہیں۔ اور ان تمام مسئلے مسائل کے حل کے لیے، ان تمام نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے، ان تمام دوریوں کو قربتوں میں بدلنے کے لیے ہم آپ سے ایک وظیفہ عرض کر رہے ہیں۔ وظیفہ عرض کرنے سے پہلے ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ ساری اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں، اور ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے یہ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھی۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہو کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کا لکھا ہو کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا، اور آپ کی برکت سے ہماری پوری ٹیم کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ لہٰذا یہ کام آپ ضرور کیجئے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ وظیفہ ہے، اگر آپ کی بیوی ہے یا شوہر ہے یا آپ کا محبوب ہے جو آپ سے ناراض ہو چکا ہے، اور بالکل اس نے آپ کو بلاک کر دیا ہے، بات کرنا تک بند کر دی ہے، تو آپ نے اس کا مضبوط تصور کرنا ہے۔ مضبوط تصور کرنے کے بعد صرف ایک تسبیح، 30واں پارہ سورہ عادیات کی آیت وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھ کر جو بھی آپ سے ناراض ہے اس کی تصویر کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے۔ 3 دن کا یہ عمل ہے، بلا ناغہ آپ نے اس عمل کو 3 دن جاری رکھنا ہے، اور کرنا ہے مغرب کی نماز کے بعد۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے 3 دن۔ انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سے جو بھی ناراض ہے، جو بھی روٹھا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔